بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن خنزیر و بندر بن گئے۔ حضرت امام مسخفری علیہ الرحمہ نے بڑے راویوں سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مجھ سے فرمایا کہ اے فاسق، خداوند تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا اور تیرا اسی طرح میں چہرہ بدل دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بالکل ہی بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو کچھ بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے جھنڈ کو دیکھا تو رسی توڑ کر اونٹ کے پالان سے کود پڑا اور بندروں کے جھنڈ میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا جھنڈ اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی افسوس سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مظفری علیہ الرحمہ نے ایک نیک آدمی سے نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق اعظم کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلہ سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم اور تمہارا مالک ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرے آقا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی مصیبت پڑ گئی۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلہ میں شامل کر لیا، لیکن سفر ہی میں ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا اور یہ شخص بالکل ہی اچانک بدل کر آدمی سے خنزیر بن گیا اور خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ تک لائے۔ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا دشمن کتا بن گیا۔ اسی طرح حضرت امام مظفری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر و عمر کے حق میں بد دعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد امام نے حضرت ابو بکر و عمر کے حق میں بہترین دعا مانگی۔ میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ کو بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرات شیخین کے لیے بد دعا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام کی، خاص کر یار غار رسول حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیا خوب کہا ہے کسی صحابہ کی تعریف کرنے والے نے، بیچ میں شمع تھی اور چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا۔ دعویٰ الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو ذرا رنج اٹھانے والا۔ کام الفت کے تھے وہ جن کو صحابہ نے کیا، کیا نہیں یاد تمہیں غار میں جانے والا۔ تبصرہ: کسی کام کے انجام اور آگے کے حالات کو
جان لینا ہر آدمی جانتا ہے۔ یقیناً یہ غیب کا علم ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر لکھی ہوئی کرامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے کشف و الہام کے طور پر ان غیبوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ للہ انصاف کیجئے کہ جب خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام و کشف کے ذریعے علم غیب کی کرامت عطا فرمائی تو کیا اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مقدس وحی کے ذریعے علم غیب کا معجزہ نہ عطا فرمایا ہوگا؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ کو علم غیب بتانے کی قدرت نہیں، یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں علم غیب حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں؟ بتائیے دنیا میں کون ایسا بے وقوف ہے جو خدا کی قدرت اور اس کے نبی کی صلاحیت سے انکار کر سکتا ہے؟ جب خدا کی قدرت تسلیم اور نبی کی صلاحیت تسلیم ہے تو پھر بھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ وہابی علماء جو عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے لنگر لنگوٹ کس کر بلکہ ننگا ہو کر میدان میں اتر پڑے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے اور سینکڑوں آیات بینات اور دلیلوں کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا چلا کر انکار کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں اور ہوا خواہوں کو اس درجہ گمراہ کر چکے ہیں کہ ان کے عوام گمراہی کی بھول بھلیوں سے نکل کر سیدھے راستے پر آنے کے لیے کسی طرح تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور کہاوت مشہور ہے کہ سوتے کو جگانا بہت آسان ہے مگر جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اب ہم ان لوگوں کی ہدایت سے تقریباً مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جاہل نہیں بلکہ متجاہل یعنی جان بوجھ کر انجان بننا ہے، یعنی سب کو جانتے ہوئے بھی جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ طالب حق نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں، یعنی حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے سنی حنفی بھائیوں کی یہی مخلصانہ مشورہ بلکہ حکم دیتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبدہ ہونے کے عقیدہ پر خود پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور ان گمراہوں کی تقریروں، تحریروں اور صحبتوں سے بالکل قطعی طور پر پرہیز کریں، کیونکہ گمراہی کے وائرس بہت جلد اثر کر جاتے ہیں اور ہدایت کا نور بڑی مشکل اور بہت کوشش کے بعد ملتا ہے۔ خداوند کریم ہمارے برادران اہل سنت کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور تمام گمراہوں، بد دینوں اور بے دینوں کی برائی سے بچائے رکھے، آمین۔ آخر میں بیان کی گئی 3 روایتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مقدس شان میں بدگوئی اور بد زبانی کا انجام کتنا خطرناک و عبرتناک ہے۔ زمانہ حال کے تبرائی روافظ کے لیے یہ روایت عبرت اور نصیحت ہے کہ وہ لوگ اپنے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں، ورنہ ہلاکتوں اور بربادیوں کا سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے، اور قریب ہے کہ عذاب الہی کی ریل گاڑی ان ظالموں کو روند کر چور چور کر ڈالے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کمینے بھی دونوں جہاں کی لعنتوں میں گرفتار ہو کر دنیا میں بدل کر خنزیر و بندر اور کتے بنا دیے جائیں گے، اور آخرت میں قہر و غضب جبار میں گرفتار ہو کر عذاب دوزخ پا کر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ حضرات اہل سنت کو ضروری ہے کہ تمام گمراہ فرقوں کی طرح روافض و خوارج سے بھی اسی طرح الگ رہیں اور ان سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ یہ سب فرقے جو شان رسالت و دربار صحابیت و بارگاہ اہل بیت میں گستاخیاں کرتے ہیں، یقیناً بلا شبہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں، اور یہ لوگ یہاں بھی اور جس مجلس میں بھی رہیں گے ان پر خدا کی پھٹکار پڑتی رہے گی، اور ظاہر ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھے گا اور ان سے ملے گا، اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ آگ سے دور ہی رہیے، ورنہ آگ جلنے سے بچیں گے تو کم سے کم اس کی آنچ سے نہ بچ سکیں گے۔ خداوند کریم حضرات اہل سنت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔